बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है पीपीएल, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ पीपीएल। मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है, उसको थोड़ा देख रहे हैं। इट्स अराउंड 10 ओ क्लॉक। 1,19,201 के ऊपर करंट इंडेक्स, और ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर गई थी मार्केट। 1,19,394 हाई बनाया और 1,18,871 लो बनाने के बाद करंटली 1,19,201। आज लग रहा है मार्केट अपना आज प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी जो 1,20,796 था। तो मार्केट अब इस टाइम एक पॉजिटिव जोन में है। जो नेगेटिविटी के एलिमेंट्स सारे खत्म हो चुके हैं। जंग का जो इशू था पाक इंडिया का, अलहमदुलिल्लाह वो भी रिजॉल्व हो चुका है, और आईएमएफ की तरफ से फंड्स भी रिलीज हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। वो भी मार्केट उसको बड़ा कॉन्शियसली उसका एंशियसली वेट कर रही होती है, और इंटरेस्ट रेट्स भी कंटिन्यूसली लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में डाउन हुए हैं फर्दर 1 बेसिस पॉइंट। तो थिंग्स आर पॉजिटिव, और लेट्स सी के आगे आने वाले टाइम में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और पीपीएल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो पीपीएल एनर्जी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही स्टेबल इसकी परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट के अंदर। और एक्स होने के बाद डेफिनेटली हर शेयर थोड़ा सा प्रेशर में आता है। जिन लोगों ने डिविडेंड अवेल करने के लिए बाइंग की होती है, वो डिविडेंड उन्होंने अवेल कर लिया, अब वो सेलिंग के मोड में होते हैं। बट स्टिल इंडेक्स की परफॉर्मेंस के मुताबिक पीपीएल अभी 173 पे है, और आज के दिन में ऑलमोस्ट 2.2% का इजाफा हो चुका है, ₹3.38। तो मार्केट में 1% 2% भी इजाफा बहुत अच्छा इजाफा होता है। अब हम थोड़ा सा इसको लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे से देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या रिजल्ट दिया, और फंडामेंटल इनके एनालिसिस बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा एंड तक देखेंगे तो आपको इस कंपनी के हवाले से एक ओवरऑल फंडामेंटल्स के हवाले से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और हमेशा से ही हाई वॉल्यूम कंपनी होती है। यू कैन सी कि अभी भी स्टार्ट में 1.7 मिलियन वॉल्यूम का काम हो चुका है बिल्कुल ओपनिंग पे, और ये पॉजिटिव ग्रीन जोन शो कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों ने इसके अंदर बाइंग की है, तभी इसका रेट जो है वो ऊपर गया। अगर सेलिंग होता है ये वॉल्यूम तो डेफिनेटली कल की अगर हम क्लोजिंग देखें तो ये हमेशा से एक अच्छा वॉल्यूम वाला होता है। पीपीएल ने कल 14 मई को 169.91 की क्लोजिंग दी, और 1% इसमें अपसाइड था, और 11 मिलियन शेयर्स का काम भी हुआ था। तो कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर एनर्जी सेक्टर के अंदर जो अच्छे वॉल्यूम्स बना रही है, और अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 21% डाउन है, और पी रेशियो करंटली 4.77 कल की रेट्स के मुताबिक अब माइट भी थोड़ी सी ऊपर हो चुकी होगी। 4 पॉइंट माइट भी ये 8-9 के करीब आ चुकी हो। तो लेस देन 7 पी रेशियो इज गुड आ चुके हैं। हमारे पास दो बड़े मेजर प्लेयर पी एस मारी, इनकी पी रेशियो में ऑलमोस्ट 11 रुपये और 13 रुपये के अराउंड मिल रही है। तो कमिंग बैक टू देयर फंडामेंटल्स के फंडामेंटली देखते हैं कि इनकी सूरत हाल है। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत स्टेबल कंपनी है। अगर इनके बारे में इंट्रोडक्शन है तो कंपनी प्रोफाइल में मेंशन के 1950 यानी पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद है, और गवर्नमेंट पाकिस्तान के इसके अंदर स्टेक है। पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी, और इसमें फ्री फ्लोट 25% है। 25% फ्री फ्लोट का मतलब 75% शेयर जो है अभी ऑनर्स के पास, स्पॉन्सर्स प्रोमोटर्स के पास ही हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इतने ज़्यादा इशारे आगे इसके हैं कि इसको पढ़ना समझना भी जो है ना वो एक कॉमन मैन के बस की बात नहीं। सो वेरी बिग कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, और मेरा ख्याल है 471 बिलियन रुपीस का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। और आगे देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हवाले से। अभी हम रिजल्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, और फाइनेंशियल चूँकि फाइनेंशियल डेटा जो पिछला में आएगा क्वार्टर, इसमें एक साल का और पिछले एक साल कंपैरेटिव डेटा होता है। तो इनकी जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर 5 साल का कंपैरेटिव डेटा है, इसमें यू कैन सी 2021, 22, 23, 24 इन पिछले 4 साल में कंटिन्यूसली अपसाइड है। सेल जो 148 बिलियन की थी 2021 में, आज वो 2024 में 288 बिलियन हो चुकी हैं। तो कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छी अपसाइड है। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 52 बिलियन था, वो अब 114 बिलियन रुपीज हो चुका हुआ है। तो ऑलमोस्ट 4th ईयर में भी इनकी 100% प्रॉफिट भी डबल हो चुका हुआ है। और लास्ट जो इनकी पीएससी प्रीवियस ईयर में वो 42.01 थी, और अभी इनका 2025 का जो डेटा अभी तक नजर आ रहा है वो एस्टिमेटेड से थोड़ी सी नीचे आएगी, एंड दैट इज बेस्ड ऑन कंपनी की परफॉर्मेंस पूरी नहीं है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस चूंकि नीचे आई हैं, तो उसके इम्पैक्ट में इनकी भी अर्निंग पर शेयर 42, बल्कि मैं अभी आपको इनकी जो
یہ ارننگ پر شیئر کرنٹ ہے 2025 کی ایسٹیمیٹڈ، یس دس از 35.63، تو 42 سے 35 بھی ہو گئی ہے، لیکن اس میں کمپنی کی مینجمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اتنا، اور اسی لیے جو اپنا پریویس آل ٹائم ہائی تھا اس سے اب تھوڑا سا یہ نیچے اسٹرگل کرے گی، چونکہ آل ٹائم ہائی مارکیٹ کی جو پرائس ہوتی ہے وہ پی ای ریشو کے اکارڈنگلی چل رہی ہوتی ہے، تو جب یہ 42 کی ہمارے پاس ارننگ پر شیئر تھی تو اس کے اکارڈنگلی نارملی ارننگ کا 5 ٹائمز آپ اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو پرائس مل جائے گی، تو 2024 کے رزلٹ کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرائس جو تھی وہ 200 روپیز بن رہی تھی، اور ابھی اگر 35 ہے تو 35 ہے، تو اس کو اگر ہم 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آئی گیس یہ کوئی 170-80 اس کے اراؤنڈ ان کی ایوریج بنتی ہے، اور ابھی ہماری پرائس بھی آلموسٹ اس کے اراؤنڈ ٹچ کر رہی ہے، اور آل ٹائم ہائی پریویس 216 تھا جو کہ پریویس ریزلٹس کے اکارڈنگلی تھا، تو ہمارے جو انالیسز ہے اس کو مختلف اینگل سے کراس چیک بھی کرنا ہے کہ ہم جو ازمپشنز لے رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو گوئنگ فارورڈ آگے 173 کی کرنٹ پرائس ہے، ایسی کمپنی ہے اس کو کسی بھی پرائس پہ آپ پرچیز کر لیں اور اس کو ہولڈ رکھیں، اگر نیچے بھی آتی ہے تو اس کو ایوریج کرتے جائیں، لیکن نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، پینک سیلنگ والا اسٹاک بالکل بھی نہیں ہے، جن لوگوں نے اگر پینک سیلنگ کر کے اس کو جو لاسٹ تھرسڈے کو جنگ کی جب ایکسٹریم کنڈیشن تھی اور مسائل تھے تو ڈیفینیٹلی اس میں پریشانی کی بات بالکل ضرور تھی، بٹ ون تھنگ از کہ جب آپ کو اپنے شیئر کے اوپر ٹرسٹ ہو اور اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھا ہوا ہو، دیکھا ہوا ہو، اس کے انالیسس اچھی طرح کیے ہوں تو آپ پھر پریشان نہیں ہوں گے۔ اب اس دن لوگوں نے اس کو 131 پہ بھی بیچا، اب 131 اور 12 ملین، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ لوگوں نے اس میں سیلنگ کی، اور 12 ملین شیئرز کا اس دن کا 1 کروڑ 22 لاکھ شیئر کا کام ہوا تھا۔ اب 131 سے کرنٹلی جو ہے آلموسٹ اس میں 40 روپیز کا اگر اضافہ ہو چکا ہوا ہے تو 133 کا 40 تو اراؤنڈ 30% سے اوپر کی اپ سائڈ نظر آ رہی ہے۔ جو لوگوں نے جنہوں نے اس ٹائم خرید لیا مئی 8 کی ڈپ کے اندر جب مارکیٹ لوور لیول پہ ہالٹ ہوئی تھی، جس نے پی پی ایل اس دن خریدا تھا، اور آج یہ چند دنوں کی بات ہے 8 تاریخ سے جسٹ 1 ویک کے اندر انہوں نے 30% سے اوپر انہوں نے آلموسٹ بالکل 30% سے اوپر گین کر لیا، تو 30% از اے گڈ اماؤنٹ اگر جن کے پاس اچھی لیکوڈیٹی ہے، اور اگر انہوں نے 1 کروڑ پہ اگر اس میں اگر انویسٹ کیا تو وہ 1 کروڑ بڑھ کے 1 کروڑ 30 لاکھ آج ہو چکا ہوگا۔ تو سوری فور دیٹ جو پینک سیلنگ کر دیتے ہیں یہ بالکل بھی مت کیا کریں، پرووائڈیڈ اسٹاک اچھا ہے، اس کی فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے، اور فنڈامنٹلی ہم اس کو تھوڑا سا آپ کو انالائز کر کے ان کی پوزیشن دکھاتے ہیں، اور ہر چیز کرسٹل کلیئرلی مینشن ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، اس پہ کئی 10 جگہ اپنے فون نہیں کرنے سے اگر آپ کو یہ اس کا فنڈامنٹل انالیسس کرنا آتا ہو تو آپ اس کی بیلنس شیٹ کو دیکھیں اور لاسٹ پبلشڈ اویلیبل انفارمیشن کو دیکھیں، وہاں سے آپ کو ساری پکچر نظر آ جائے گی۔ تو یہاں پہ ان کا ایکس ہو چکا ہوا ہے اور بکس کلوزر کی ڈیٹ گزر گئی ہے 15 مئی سے، اب ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے ڈیویڈنڈ اویل کر دیا انہوں نے سیلنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ریٹ تھوڑا سا نیچے آیا، اور وہ فیز آلموسٹ اب گزر چکا ہے، تو آپ اس انشاءاللہ اس نے اپ سائڈ کی طرف ہی جانا ہے، اور 170 سے 200 تک کا سفر بہت جلدی طے کر لیں گے۔ اور ان کی اگر ہم بیلنس شیٹ کو دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس کو کمپیریٹیولی یس ناؤ اٹ از مچ بیٹر۔ 2024 کے جون کے آڈیٹڈ فگرز ہیں اور 31 مارچ 2025 جو لاسٹ پبلش انفارمیشن ہمارے سامنے ہے، اس کا کمپیریزن کریں تو 9 منتھس کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے کیا پایا کیا کھویا۔ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی سیم آلموسٹ فگرز ہیں، اور انٹینجیبل ایسیٹس ان کے کم ہوئے ہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ انہوں نے بڑھائی ہیں 67 بلین سے یہ 86 بلین کی، یعنی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں، اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ انویسٹمنٹ ہوگی تبھی آگے سے پروفیٹیبلٹی بڑھے گی اور فردر انکم جنریٹ ہوگی۔ تو اوورآل نان کرنٹ ایسٹ جو لانگ ٹرم ایسٹس ہوتے ہیں وہ 202 سے 222 بلین بن گئے، تو 10% انکریز ہے، اٹس اے گڈ انف 9 منتھس کے اندر، اٹس اے گڈ گروتھ۔ اس کے علاوہ کرنٹ ایسٹس اتنی کوئی مین چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے ہم ٹوٹل کو دیکھیں تو اس میں بھی 705 سے 741 کے کرنٹ ایسٹس ہو گئے جو ان کی سالوینسی اور شارٹ ٹرم لیکوڈیٹی اور کرنٹ ریشو والا کو بتاتا ہے، تو اس کے اندر بھی اچھی امپرومنٹ ہے۔ شیئر کیپٹل ان کا سیم ہے، کوئی نئی شیئر ایشو نہیں کی ہے، نہ بونس نہ اور کچھ۔ ریزروز یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ 612 ارب روپے کے جو ان کے ریزرو سے آج وہ بڑھ کے آفٹر 9 منتھ 667 بلین ہو چکے، اور ان دونوں کا کمپیریزن دیکھیں، اصل شیئر کیپٹل کمپنی کے شیئر کی ویلیو 27 ہے، اور اس اوپر 667 کا آلموسٹ جو ہے یہ ریزرو انہوں نے ایکومولیٹ کر رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو آپس میں ان کا کوریلیشن دیکھیں تو آئی گیس 30 ٹائمز بھی آلموسٹ اگر دیکھیں تو 30 گنا اس سے شیئر کیپٹل کے زیادہ ان کے پاس ریزروز پڑے ہوئے ہیں،
اور کمپنی کی جو شیئر ویلیو ہے وہ اگر 200 ہے تو اس کے اکارڈنگلی ویلیو کم بڑھی ہے شیئر کی کہ 10 روپے کا شیئر سے 200 کا ہو گیا. ابھی 200 نہیں ہے لیکن 200 کے آرام سے جا سکتا ہے. 212-15 پہ ان کی آل ٹائم ہائی تھی. تو ابھی یہ جو فگر آپ کو دکھا رہی ہے کہ جو فیس ویلیو ان کی 10 روپے والا شیئر تھا اس کو اب اس کے اکارڈنگ 30 ان کے 300 روپے پہ ہونا چاہیے تھا, رائٹ. تو اس حوالے سے بھی, اور ان کے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ اگر کسی ایک سال میں لاس بھی ہو جائے, ایون دین لاس کے سال میں بھی یہ ڈیویڈنڈ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس اپنے شیئر کیپٹل, نارملی جو شیئر کیپٹل ہوتا ہے انہیں اگر دیکھیں اگر 100% شیئر اگر یہ دیں 100% ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کریں تب ان کو صرف 27 بلین روپیز چاہیے ہوں گے, جو کہ 667 بلین میں سے آرام سے یہ مینیج کر سکتے ہیں. سو ویری اسٹیبل کمپنی, ویری اسٹرانگ کمپنی. اسی سیکٹر کی ایک اور کمپنی دو کہ آج وہ بھی ریٹ اس کا اوپر ہوگا لیکن پچھلے 2013 سے انہوں نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا. میں بات کروں سوئی سدرن گیس کی. ان کی یہاں پہ اس جگہ پہ ریزروز کے دیکھیں یہاں پہ لاسز نظر آ رہے ہیں اور اتنے ہیوج لاسز ہیں کہ مائنڈ میں 5-7 سال کے اندر پروفٹ ارن بھی کر لیں گے تب بھی وہ ڈیویڈنڈ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن مینیپولیشن اس کے اندر ہوئی ہے, سٹا چلا جو 9 روپے کا شیئر تھا وہ اٹھا کے 50 پہ لے کے پھر وہ 30-35 کے درمیان. ایسے اسٹاک سے بچیں جو اچانک اوپر جاتا جائے اور اچانک نیچے آتا جائے, مطلب ورٹیکلی اپ سائڈ ورٹیکلی ڈاؤن سائڈ بہت شارپ ہو تو اس شیئر کے اوپر تھوڑا سا اس کو ایٹ لیسٹ اس کی بیلنس شیٹ کو دیکھ لیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, کیا سٹا ہے, جنرل اس کے اندر کوئی چیز آئی ہے. تو یہ سوئی سدرن کی تھوڑا سا بیچ میں آ گیا چونکہ وہ آج کل کافی ہاٹ کیک بنا ہوا ہے, ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں اور ان کی پرفارمنس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے بنتی ہے. یہاں کا نان کرنٹ لائبلٹیز کو دیکھتے ہیں یہ بھی آلموسٹ لائک سیم ہے, 71 بلین تھی پہلے, اب 70 ملین ہے. اور ٹوٹل ان کی لائبلٹیز جو پہلے 196 ٹوٹل اکویٹی اینڈ لائبلٹی میں 267 کی جو ٹوٹل ان کی لائبلٹیز تھی شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ملا کے وہ 268 ابھی تو آلموسٹ لائک دا سیم, ان کی لائبلٹیز نہیں بنی تو اٹس اے گڈ سائن. تو ٹوٹل آف اکویٹی اینڈ لائبلٹیز میں 963 کی ان کی ٹوٹل ورتھ ہے بیلنس شیٹ کی. آپ اس میں یہ چیک کر لیں کہ ان ٹوٹل جو 963 کی ٹوٹل بیلنس شیٹ ہے, ٹوٹل جو 963 کی ان کی ٹوٹل ایسٹس کی ویلیو ہے اس میں سے 694 ارب روپے ان کا پر ہے کہ آلموسٹ اس کو 1000 اگر سمجھے راؤنڈ آف کر کے اور اس کو 700 سمجھیں تو اٹ مینس کہ آلموسٹ 70% جو ان کی پیسے ہیں وہ اپنے ہیں اور صرف 30% انہوں نے مارکیٹ سے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کریڈٹ لیا. اس لحاظ سے ویری گڈ کمپنی, ویری اسٹیبل کمپنی, ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور بک ویلیو بھی ان کی کرنٹ جو فیس ویلیو ہے سوری مارکیٹ ویلیو ہے شیئر کی اس سے کافی بہتر ہے. تو ابھی مجھے ایگزیکٹ سامنے میرے فگر نہیں ہے لیکن میں اس کو ریسرچ جب کی ہے تو ڈیٹا دیکھا تو آئی کیم ٹو نو کہ بک ویلیو ان کی یعنی اگر آج ان کے ایسٹس سارے ڈسپوز آف کر دیے جائیں, لائبلٹیز پے کر دی جائیں, پھر بھی ہر شیئر ہولڈر کو جو اس ٹائم 200 روپے اس کے بجائے مائٹ بھی 270-80 اس طرح کے پیسے ملیں گے, جو کہ اگین اٹس اے ویری پازیٹیو انڈیکیٹر کہ ان کی بک ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے اور مارکیٹ ابھی اس سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر چل رہا ہے. تو ان شارٹ دس واز اے بریف ڈسکشن اباؤٹ دا پی پی ایل. تو نقشل میں ایک اچھی کمپنی ہے, اس کو اس میں انویسٹ کرو, انویسٹڈ رہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ سکیں 3% اس کے اندر ابھی بھی صرف آج کے دن میں اپ سائڈ آ چکا. 175 ہے مائی ٹارگیٹ پرائس, جہاں تک یہ جا سکتا ہے اس کے بعد بے شک آپ تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ کریں. اگر یہاں پہ کرنٹ جنہوں نے پہلے سے بائنگ کی ہوئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اپنے اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن آج بھی اگر بائنگ کرے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم ہولڈ کریں تو 200 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے. باقی کسی ایک دن کی شیئر کی موومنٹ جو ہے وہ ریلائبل یا پریڈکٹیبل نہیں ہوتی, وہ کسی بھی وجہ سے مینیپولیشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی نیوز ہو سکتی ہے جو مائٹ بھی فیک ہو لیکن اس سے مارکیٹ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی آتی ہے. تو اسٹے ٹیونڈ, ہوپفلی یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہوگی. انفارم رہ کے ڈسکشن کریں, فنڈامنٹل انالیسس کریں, نالج امپروو کریں اور یہ ویڈیوز آپ کو اکیڈیمکلی اور نالج کریٹ کرنے کے لیے, نالج انہینس کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.